بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ انسان اور اس کے دو دشمن ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یعنی انسانوں کے دو دشمن ہیں جو ہمیں نیکی کے راستے سے روک رہے ہیں۔ ہمارے جو دو دشمن ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس۔ جو شیطان ہے اب وہ بڑا دشمن ہے یا نفس بڑا دشمن ہے؟ اور اس بات پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان آدمی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان جب خود بہکا تو اس نے انکار سجدہ کیا۔ اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا۔ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس ہے۔ یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اکیلی جان دو دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب ماہ سیام آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ دو دشمنوں میں سے ہمارا ایک دشمن جگڑ دیا گیا۔ اب ہمارا ایک دشمن باقی ہے جو کہ نفس ہے۔ تو اب نفس کا مقابلہ کر لیں گے تو شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس موسم میں بھی اپنے نفس کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہم اس نفس کی شہوت سے شیطان کے ہتھے بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اب نفس کی تربیت کیسے کی جائے؟ تو اس کی تربیت بھی روزے سے ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے؟ تو شیخ فرید الدین عطار کا قول میں آپ کو سناتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، پہلے دیکھیے کہ شیخ فرید الدین عطار کون ہے۔ کسی معمولی شخص کا نام شیخ فرید الدین عطار نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے روحانی پیشوا، جن کو وہ مرشد رومی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مرید ہند کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اقبال نے رومی کو ویسے ہی پیر نہیں مان لیا، بڑا چن کے پیر تلاش کیا ہے۔ بلکہ جب پیر دو ہوں اور دونوں ہی بڑے قابل ہوں اور مرید کے لیے مصیبت بن جائے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کدھر جاؤں، امتحان تو اس وقت ہوتا ہے۔ اب اقبال کے لیے دو چیزیں تھیں، ایک رازی اور ایک رومی۔ اقبال کہتا ہے کہ میں رومی کو پیر مانوں یا رازی کو پیر مانوں۔ اقبال یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں رومی کو پیر مانوں یا میں رازی کو پیر مانوں، چونکہ رازی استدلال کا شہنشاہ ہے اور اقبال فلسفے کا امام ہے۔ فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے۔ اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے۔ اقبال اس معاملے میں الجھا رہا کہ کیا کروں۔ پھر اقبال نے خود ہی کہہ دیا کہ کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا، کبھی رازی کا پیچ و تاب پسند آتا تھا۔ پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب میں گزار دیں کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا رازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا، اقبال کہتے ہیں کہ رومی جیت گیا ہے اور رازی ہار گیا ہے۔ نے مہرا باقی نے مہرا بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ کہ رومی جیت گیا اور رازی ہار گیا۔ پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ مانا۔ اقبال جس کو اپنا شیخ مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، اب اس رومی کی سنیے، وہ کہتے ہیں کہ عشق کے ساتوں شہر
عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین اطار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں۔ یہ رومی کہہ رہے ہیں، جن کو اقبال نے بڑی چھان بین کے بعد اپنا پیر مانا ہے۔ وہ فرید الدین اطار جو معرفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین اطار فرماتے ہیں کہ نفس نہیں مرتا، اگر 3 اصلیں تیرے پاس ہوں تو نفس پر قابو پا لے گا۔ وہ 3 اصلیں کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک خاموشی کا خنجر، دوسری بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ اگر یہ 3 اصلیں تیرے پاس ہیں تو نفس پہ ٹوٹ پڑے ان اصلوں کو لے کر، تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا۔ اس کے علاوہ نفس کو قابو کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو جیسے بھی بول پڑے کہ یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا، یہی بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 اصلیں ایسے ہیں، ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ کہا ان 3 اصلوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اصلہ نہیں ہے کہ تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے۔ بھوک کی تلوار ایک ایسا اصلہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، روزے شہوات کو توڑتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے، اور بھوک ایک ایسا اصلہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو تصوف کے سرخیل اور امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے۔ تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا، اور یہ تقوی کا نور ہمیں روزے سے حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔